ہاں سامعین، ہم گڑ تو کھاتے ہیں مگر ہمیں گلگلوں سے پرہیز ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر میں اپنے دکنی لہجے میں بولوں، اجی انہوں گڑ تو کھاتا ہے مگر گلگلوں کا پرہیز ہے بولتے ہیں، کیا ہے کہ بھائی ان کے باتاں اپنے سمجھ میں نہیں آتے۔ جی یہاں میں ایک بات ذرا وضاحت سے بیان کر دینا چاہتی ہوں۔ آپ لوگوں کی عنایت ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کلپس، آڈیو کلپس، پوڈ کاسٹ پسند آتی ہیں اور نوازش آپ کی۔ اکثر لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ آپ کی اردو بہت اچھی ہے۔ خیر میں خوش تو ہوتی ہوں لیکن جلد یہ کہہ دیتی ہوں کہ دیکھیے مجھے اردو آتی نہیں، میں نے ایک ایسی ہی کوشش کی تھی۔ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ کیا بات ہوئی، اچھی خاصی تو بولتی ہیں، اب یہ کون سی ادا ہے کہ ہر وقت یہ وضاحت کر دیتی ہیں کہ ان کی اردو صاف نہیں ہے، ان کو بڑا اس کا احساس ہے، کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو 60 کے دہے میں پیدا ہوئے، 1960 میں پلے بڑھے۔ تو ہندوستان کے تعلیمی یافتہ گھروں میں اس دور میں ایک فکر رہتی تھی کہ بچوں کی اچھی سے اچھی تعلیم ہو، اور پھر چونکہ ہم انگریزوں کی غلامی کر کے نکلے تھے، 47 میں دیکھیے آزاد ہوئے، تو کتنا کم وقت تھا۔ ہمارے ماں باپ جو انگریزوں کے زمانے میں بڑے ہوئے، ان پر ایک چھاپ لگی تھی انگریزی زبان کی، اور دیکھا گیا کہ بھائی اپنی بات دنیا تک پہنچانی ہے یا ترقی کرنی ہے تو انگریزی پہ مہارت ضروری ہے۔ تو بس یہ اسی دور کے پلے بڑے لوگوں میں بھی ہوں۔ تو اردو کبھی اسکول میں نہیں پڑھی، کالج میں نہیں پڑھی، ہاں قرآن پڑھی تھی، اور میں دلی میں رہتی تھی تو اپنی نانی کو حیدرآباد میں خط لکھا کرتی تھی۔ چونکہ رسم الخط ایک ہی ہے عربی کا اور اردو کا، مجھے تھوڑی سی آسانی ہو جاتی تھی، لیکن میرے املے میں ابھی بھی وہ کمزوری ہے، عین اور الف کبھی کبھی میں غلط کر دیتی ہوں، اور پھر ہاں تعلق تکن سے ہے تو قاف اور خے میں کبھی چونکہ پڑھا نہیں اور لکھا نہیں، کوئی مشق نہیں ہے تو ہو جاتی ہے غلطی۔ لیکن مجھے خود کو یہ تعجب ہے کہ جب میں بڑی ہو رہی تھی اپنے جو بھی ماحول میں، تو میں نے اتنی اردو جذب کی، مجھے یقین نہیں آتا، اور پھر بولنے کا موقع نہیں ملا۔ اسکول سے کالج سے پھر یونیورسٹی میں پڑھانے لگے، ریسرچ کرنے لگے، تو ہماری انگریزی کا ہنر ہی استعمال میں آتا رہا۔ جو اردو میں بولتی تھی تو وہ گھر میں بولتی تھی، اپنے دوستوں سے بولتی تھی، لکھنے پڑھنے میں مجھے نہیں آتی تھی اتنی وہ۔ اب جب چیزیں دل کو چھوتی ہیں اس دیار غیر میں، تو بے ساختہ وہ بیان ہوتی ہیں، نہ جانے کیوں اور کیسے، اردو کے اس لہجے میں، جس کی وجہ سے میں خود حیران ہوں۔
تو بھائی یہ معاملہ گڑ اور گلگلوں کا نہیں ہے. میں نے آج آپ کے سامنے اصلیت کھول کے رکھ دی کہ اس سے پہلے میں آپ سے اگلی پوڈ کاسٹ میں مخاطب ہوں، آپ میری یہ انکسار کیا کہنا چاہیے وہ کہ بھائی میں اردو کم جانتی ہوں یا نہیں جانتی ہوں، یہ میں ان لوگوں کے سامنے بات کرنے سے تھوڑا ٹھٹکتی ہوں اور کہتی ہوں جنہوں نے اردو باقاعدہ پڑھی ہے، اردو لٹریچر پڑھا ہے، جو اچھی طرح سے سیکھیں اردو. بھائی ان کے سامنے تو ظاہر ہے میں اپنے اس ہنر پہ جانے کیسے ہاتھ پڑ گیا، لیکن میں پھر بھی ان کے سامنے گستاخی نہیں کرنا چاہوں گی. یہاں میں ایک وضاحت اور کرتی چلوں کہ ہاں یہ ایک اور اچھا موقع مجھے اردو سیکھنے کا ملا تھا. وہ تھا جب چند دن کے لیے میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں شاگرد کی حیثیت سے رجوع ہوئی تھی. یہ جامعہ کی روایت ہے، اس پہ بہت بڑی پابندی ہے کہ ہر وہ طالب علم جو جامعہ سے کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی ڈگری یا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے رجوع ہو تو اس کو تھوڑی اردو آنی چاہیے. یعنی وہ ابتدائی اردو کی ایک کلاس ہوتی ہے اور اس کی ایک کتاب ہے، وہ ضرور پڑھا دیتے ہیں تاکہ اپنا نام اور تھوڑی سی اردو کی شد بدھ آ جائے. تو خیر وہ موقع مجھے بھی ملا تھا اور اس سے بہت فرق پڑا، لیکن ہاں پھر بھی میں یہ نہیں کہہ سکتی اعتماد کے ساتھ کہ میں اردو کی ماہر ہوں. دیکھیے اردو ادب کو اردو کے اساتذہ کے ساتھ باقاعدگی سے سیکھنا وہ ایک الگ ہی اعتماد ہوتا ہے. خیر اللہ کا شکر ہے کہ اٹھتے بیٹھتے ادھر ادھر سے مجھے اردو کا اتنا شعور آ ہی گیا کہ میں بول لیتی ہوں، اور آپ لوگوں کی عنایت ہے کہ آپ لوگ اسے پسند بھی کر لیتے ہیں. تو یہ کوئی ادا نہیں ہے، یہ گڑ اور گلگلوں کی بات نہیں ہے، یہ میری صفائی سے ایک انکساری ہے جو میں نے آج آپ لوگوں کے سامنے پیش کی. تھینک یو، شکریہ.